السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حاضرین، نماز سے متعلق ایک دو باتیں ہیں، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی آپ کے سامنے۔ ہمیں ہر اچھا کام کرنے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ کیا؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہے۔ اکثر لوگ نہیں پڑھتے، اکثر لوگوں کو اتنا ہی یاد ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس سے پہلے بسم اللہ لگائیے۔ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ، یہاں تک کہ بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے وہاں بھی بسم اللہ۔ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دعا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے۔ ایک اچھا کام ہے جس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کرنا ہے۔ کون سا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ تو اب بعد میں آ رہے نا، تو فارغ ہو کے آ رہے ہیں۔ ایک اچھا کام ہے جس کے کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ نہیں کہنا ہے۔ کون سا کام ہے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں تو نماز شروع کر، جیسے ہمارے بہت سے بھائی نیت کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے بھائی اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی اچھا کام کرنے جا رہا ہوں تو کیا کہوں؟ بسم اللہ کر لوں، اعوذ باللہ کر لوں، نہیں کہنا آپ کو۔ کتنے ایسے بسم اللہ کہہ کر کے آواز سنائی دیتی ہے، باقاعدہ بسم اللہ کہہ کر کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بھئی آپ اللہ اکبر بول رہے ہو، رفع دین کر رہے ہو، نیت کر رہے ہو، آپ اللہ اکبر بول رہے ہو، وہی اللہ کا نام ہے، وہاں بسم اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آٹومیٹک آپ نماز اللہ کے نام سے ہی شروع کر رہے ہو جب آپ اللہ اکبر بول رہے ہو۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے ہی نماز کا آغاز ہو رہا ہے، نماز کی شروعات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، بہت دفعہ یہاں نماز پڑھاتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ولا الضالین آمین ہو گیا، اب امام کو تلاوت کرنا ہے نا، مقتدی کو کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ تو امام قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے جہاں سے اس کو یاد ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سورہ کے آغاز سے پڑھ رہا ہے، بیچ سے پڑھ رہا ہے، آخر سے پڑھ رہا۔ اب سورہ کے آغاز سے پڑھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ بسم اللہ۔ پیچھے والا کچھ نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ بسم اللہ بھی بولتے ہیں، آواز آتی ہے یہاں پہ، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ کو سننا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اب آپ کو سننا ہے، غور سے سننا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے آپ کو۔ آپ کو یاد ہے تو بھی نہیں دہرانا ہے۔ بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو ان کو کوئی سورہ یاد ہے تو پیچھے پڑھتے رہتے ہیں۔ گھروں میں بتائیے بچوں کو کہ دہرانا نہیں ہوتا، گرچہ آپ کو یاد ہے، وہ سمجھتے ہیں ارے مجھے جو یاد ہے وہ اعلیٰ امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو چلو میں بھی پڑھتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ تو امام جب قرآن کی تلاوت شروع کر رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، آمین کہنے کے بعد، تو اب آپ کو خاموشی سے سننا ہے، آپ کو نہ اعوذ باللہ کرنا ہے نہ بسم اللہ کرنا ہے، غور سے سننا ہے آپ کو۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، جسے میں نے کئی بار کہا اور لوگوں نے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائی زور زور سے آپ کو پیچھے کچھ نہیں بولنا ہے سوائے آمین کے۔ سوائے آمین کے پیچھے پوری نماز میں زور زور سے آواز نکال کر کے آپ کو کچھ نہیں بولنا۔ بہت سے لوگ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ زور زور سے، بغل والے کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کس کو سنا رہے ہو؟ اللہ کو۔ اور اللہ نہ گونگا ہے نہ بہرا ہے، اسے سنائی دیتا ہے، اسے پتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو۔ ہاں، ہونٹوں کو حرکت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو بالکل ایک دم چپ رہتے، ہونٹ بھی حرکت نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آواز کے ساتھ پڑھتے، یہ بھی غلط ہے۔ اتنی آواز بھی نہیں ہو کہ آزو بازو والے کو ڈسٹرب ہو جائے، آواز نکالنا ہی نہیں ہے آپ کو، بالکل خاموش۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سری نماز کہتے ہیں۔ چپکے سے، چھپ کر کے، جیسے آپ کوئی کام کرتے کوئی دیکھ نہ لے، ایسے ہی آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ کوئی آواز نہیں آنی چاہیے پیچھے سے۔ اور اگر کوئی آپ کے حلقے میں ایسا کہہ رہا ہے، آپ اسے سمجھائیے، بتائیے اسے محبت سے، پیار سے کہ بھائی ایسا نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ صحابہ میں سے آپ بتائیے پیچھے سے کسی صحابی کی آواز آتی ہو؟ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی اور آخری بات اس درس کے حوالے سے
کہ ہم جب نماز کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھنا ہمیں؟ ثنا پڑھنا ہے. اور ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اور آگے وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آج کل ہمارے لوگوں نے صرف اسی کو پکڑ لیا. وہ پہلے جو ایک دعا تھی، ابھی بھی ہے وہ، لیکن اب لوگوں نے اسے پڑھنا بھلا دیا. ایک ہی پڑھنا ہے آپ کو، کوئی سا بھی ایک ہی پڑھنا ہے آپ کو. لیکن وہ جو ایک اور دعا ہے، کون سی؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا. آپ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہی پڑھنا چاہیے یا یہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ ایک ہی پڑھیں، لیکن کئی ایک دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو کبھی یہ پڑھے کبھی یہ پڑھے، کبھی ایک ہی کو پکڑ کر کے نہ رہیں. اور آپ دیکھیں معنی کے اعتبار سے، آپ دیکھیں اللہم باعد بینی و بینا بہت معنی خیز دعا. اور اسی کے حوالے سے کہ آپ صرف نماز میں ہی نہیں اس کو پکڑ کر کے بیٹھے، نماز کے بعد بھی آپ کا جب دل چاہے تو اللہم باعد بینی و بینا والی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے دوری پیدا کر دے جیسے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کی دوری، اور میرے گناہوں کو معاف فرما جیسے تو سفید کپڑے کے اوپر سے میل کچیل کو صاف کر دیا جاتا ہے. میری خطاؤں کو تو اے اللہ دھو دے، کس سے؟ پانی سے، اولے سے اور برف سے. تو نماز میں ثنا کے طور پر اس کو تو پڑھنا ہی. اچھا بہت سے لوگ ہیں ایسے بچوں کو دعا سکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم. اب بچہ ویسے ہی یاد کر لیتا ہے، نماز میں آتا ہے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد کہتا ہے ثنا سبحانک اللہم. ایسا مت سکھائیے. اچھا بچوں کو دعا سکھاتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں، ہمارے ہاں بچوں کو دعا سکھاتے وقت، چاہے اسکول میں بھی میں نے دیکھا ٹیچرز وغیرہ ایسے ہی دعا یاد کرواتے ہیں، گھر میں پیرنٹس بھی ایسے دعا، بچے کو پہلا والا لفظ یاد نہیں ہوتا تو اس سے کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا آپ فلاں چیز کی دعا سناؤ، تو وہ کہتا پہلا والا ورڈ بولو، فرسٹ ورڈ بولو. تو آپ نے پہلے سے عادت اس کو دلایا ہے. آپ دعا کے سورہ کے نام سے اسے سورہ اور دعا یاد کرائیے، پہلا لفظ بول کر کے نہیں. اس طریقے سے دعا یاد کرانے کا پھر فائدہ نہیں ہے. آپ کس چیز کے ساتھ وہ دعا ہے متعلق ہے اور کس موقع سے اس دعا کا تعلق ہے، آپ اسے یہ بتائیے اور اسے پہلے لفظ والے بھروسے پر مت چھوڑ دیجیے. اور ثنا یاد کراتے ہوئے یا کوئی بھی اور دعا یاد کراتے ہوئے جو دعا کا حصہ نہیں ہے اس کو دعا سے باہر رکھیے، اور جو دعا کا حصہ ہے اس کو دعا کے ساتھ رکھیے. تو یہ چند ضروری باتیں ہیں جن پر ہم اور آپ کو دھیان دینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی نمازوں کی دعاؤں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.